السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے ساتھیوں، پنجگنج کا سبق نمبر 8 پڑھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ کل انہوں نے بیان کیا تھا کہ معتلفہ کے گردان اور صحیح کے گردان برابر برابر ہوتے ہیں، یعنی جس طریقے سے صحیح کے گردان میں تعلیل وغیرہ بہت کم ہوتے ہیں، ایسے ہی معتل الفا کے گردان میں بھی جو ہے تعلیل و ادغام وغیرہ یہ سب کا بہت کم ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ لیکن کچھ جگہ ایسے ہیں کہ جہاں پر معتل الفا جو ہے یہ صحیح کے گردان سے الگ ہے۔ ان میں سے پہلی جگہ آج بیان کر رہے ہیں۔ اول آن کی چو فا کلمہ واو باشد در باب فعل یفعل بفتح العین فی الماضی و کسرها فی الغابر۔ کہہ رہے ہیں اول آن کی، اول یہ کی جب فا کلمہ واو ہو، اول آن کی چو فا کلمہ واو باشد، اول یہ کی جب فا کلمہ واو ہو، در باب فعل یفعل، باب فعل یفعل میں، یعنی باب فعل یفعل سے مراد یعنی باب ضربہ یضربو میں جب فا کلمہ واو ہو، کریں بفتح العین فی الماضی و کسرها فی الغابر، یعنی عین کلمہ فتح، ماضی میں عین کلمہ فتح کے ساتھ اور مضارع میں عین کلمہ کسرے کے ساتھ۔ ودر باب فعل یفعل بکسر العین فیہما، اور باب فعل یفعل میں یعنی کہ دونوں میں عین کلمہ کسرے کے ساتھ کرے۔ وآن واو از مستقبل و یفتد، تو وہ واو مستقبل سے گر جاتا ہے، یعنی مضارع سے گر جاتا ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے فا کلمہ کی جگہ میں واو ہو، تو جس کے فا کلمہ کی جگہ میں واو ہو، یعنی جس کے فا کلمہ کی جگہ میں واو ہو سمراد یعنی باب فعل یفعل یعنی باب ضربہ یضربو کے ماضی میں اگر واو ہو، اسی طریقے سے باب حسبہ یحسبو کے ماضی میں اگر واو ہو، تو ایسی صورت میں وہ واو مضارع میں گر جاتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے کہ وہ واو جو باب ضربہ یضربو کے ماضی میں فا کلمہ کی جگہ ہو، تو وہ واو مضارع سے گر جاتا ہے۔ ہاں، باب ضربہ یضربو ہو چاہے باب حسبہ یحسبو ہو، ان دونوں کے مضارع میں وہ واو گر جاتا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اول آن کی چو فا کلمہ واو باشد، اول یہ کہ جب فا کلمہ واو ہو، در باب فعل یفعل، باب فعل یفعل میں بفتح العین فی الماضی و کسرها فی الغابر، ماضی میں عین کلمہ کسرے کے ساتھ، ماضی میں عین کلمہ فتح کے ساتھ اور مضارع میں عین کلمہ کسرے کے ساتھ۔ ودر باب فعل یفعل بکسر العین فیہما، اور فعل یفعل کے باب میں باب فعل یفعل کے باب میں جس کا عین کلمہ دونوں میں عین کلمہ کسرے کے ساتھ ہوگا، کرے وآن واو از مستقبل بیفتد، تو اس سے کیا ہے تو وہ واو مستقبل سے گر جاتا ہے۔ وآن واو از مستقبل بیفتد، تو وہ واو مستقبل سے گر جاتا ہے، چوں وجب یجب ومق یمق، جو کہ اصل میں یوجب و یومق رہا ہے۔ میں آپ کو اس کو لکھ کر سمجھاتا ہوں۔ جیسے کہ دوستوں انہوں نے کہا کہ جس کا یعنی باب ضربہ یضربو کا اگر فا کلمہ کی جگہ واو ہو، جیسے وجبہ یہ وجبہ ہے، اور اس کا یہ ہے وجبہ یوجبو، کیا ہے دوستو؟ وجبہ یوجبو۔ انہوں نے کیا کہا کہ اگر باب ضربہ یضربو کے فا کلمہ کی جگہ واو ہو، تو وہ واو مضارع میں گر جاتا ہے۔ جیسے یہ ہے باب ضربہ یضربو، یہ دونوں ہیں باب ضربہ یضربو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے ماضی، یہ ہے مضارع، انہوں نے کہا کہ اگر باب ضربہ یضربو کے فا کلمہ کی جگہ واو ہو، تو دیکھیے یہاں پر یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے اور یہ لام کلمہ ہے، تو اس کے فا کلمہ کی جگہ واو ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ واو مضارع میں گر جاتا ہے۔ اب یہ مضارع کیا ہے؟ اس کا وجبہ کا مضارع ہے یوجبو، یہ ہے یوجبو، تو اس واو کو کیا کر دیں گے؟ مضارع میں کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔
اور یہ یا تو یہ علامت مضارع، اب یہ کیا بن جائے گا؟ یجب بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ یجب. یجب بن جائے گا یہ. ٹھیک ہے، یجب بن جائے گا. ٹھیک ہے دوستوں، تو انہوں نے کیا کہا؟ ہاں، جب ہم اس واو کو ماضی سے گرا دیں گے، وہ مضارع سے گرا دیں گے تو یہ یجب بن کر آپ کا تیار ہو جائے گا، یہ یجب ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حسبہ یا حسبو میں بھی ہے. اور ایک انہوں نے اور مثال دیکھی، ومکا یمکو. ٹھیک ہے، ومکا دیکھیے یہ ہے ومکا. ومکا ہے، کاف ہے، اس کو سمجھ لینا. یہ ہے ومکا. اس کے دیکھیے، اور اس کا مضارع آتا ہے یومکو. باب حسبہ یا حسبو اس کو ہے یہ یومکو. ٹھیک ہے دوستوں، تو اب دیکھیے یہ ومکا یمکو یعنی یہ حسبہ یا حسبو سے. اب اس کے بھی فا کلمہ کی جگہ واو ہے، تو اس واو کو ہم کیا کر دیں گے؟ اس کے مضارع میں ہم گرا دیں گے. یعنی یہ جب مضارع میں واو آئے گا تو گر جائے گا. تو کیا بنے گا؟ یہ پھر یہ بنے گا کہ واو گر جائے گا. یومکو سے جب یہ واو گر جائے گا دوستوں تو یہ کیا بنے گا؟ یہ یمکو بچے گا. ہاں، یہ یمکو بچے گا. یہی انہوں نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے دوستوں، کیا کہا انہوں نے؟ جب ماضی کے باب ضربہ یضربو یا باب حسبہ یحسبو کے فا کلمہ کی جگہ واو ہو تو وہ واو مضارع میں گر جاتا ہے. تو یہاں پر بھی گر گیا اور ہم نے وہاں پر بھی گرا کر دکھا دیا. ٹھیک ہے دوستوں، تو انہوں نے یہی بات یہاں. اب چلیے ہم دیکھتے ہیں ترجمہ جو انہوں نے بیان کیا ہے، وہی چیز ہم یہاں پر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے دوستوں، ہاں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جب فا کلمہ باب ضربہ یضربو میں، باب ضربہ یضربو کے ماضی میں جب فا کلمہ ہو اور باب حسبہ یحسبو کے ماضی میں جب فا کلمہ ہو تو ماضی میں جب فا کلمہ واو ہو، یعنی باب ضربہ یضربو کے ماضی میں فا کلمہ واو ہو اور باب حسبہ یحسبو کے ماضی میں فا کلمہ واو ہو تو وہ واو مضارع میں گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پر وجبہ یجبو، اصل میں کیا تھا؟ یہ یوجبو تھا، تو یہاں پر سے واو گرا ہوا ہے. ومکا یومکو، ومکا یمکو، اصل میں کیا تھا؟ یہ یومکو تھا، تو یہاں سے بھی واو گرا ہوا ہے. کہنے کہ در اصل یوجبو و یومکو بوداست، جو کہ اصل میں یومکو اور جو ہے یوجبو اور یومکو رہا ہے. کرے قانون ہر واو کی میان یا و کسرہ لازم افتد و حرکت یا مخالف واو بود آ واو بیفتد. کریں کہ ہر واو کی میان کسرہ و یا، ہر واو کے میان یا و کسرہ لازم افتد، ہر وہ واو جو یا اور کسرہ لازمہ کے درمیان میں ہو، ہر وہ واو جو یا اور کسرہ لازمہ کے درمیان میں ہو. کریں وہ حرکت یا مخالف واو، اور یا کی حرکت واو کے مخالف ہو. کریں آ واو بیفتد، تو وہ واو گر جاتا ہے. چون یعدو و مانند آ، جیسے کہ یعدو اور اس کی طرح. ٹھیک ہے، اب اس کو بھی لکھ کر ہمیں سمجھانا پڑے گا، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ سمجھ جائیں، ہماری یہی خواہش ہے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہر وہ واو جو یا اور کسرہ لازمہ کے درمیان میں پڑے. ٹھیک ہے، ہر وہ واو جو یا اور کسرہ لازمہ کے درمیان پڑے، جیسے کہ یوعدو انہوں نے مثال دی تھی، یوعدو. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ واو ہے اور یا اور کسرہ لازمہ کے درمیان میں ہے. دیکھیے یہ واو ہے اور اس سے پہلے یا ہے اور اس کے بعد یہ کسرہ ہے، تو یہ اس کے یا اور کسرہ کے بیچ میں. کسرہ لازمہ اس کسرہ کو کہتے ہیں دوستو جو ہے اس فعل کے عین کلمہ کی، یعنی اس فعل کی جو حقیقی حرکت ہوتی ہے اسے مطلب اس فعل کے اندر جو مضارع کے عین کلمہ پر جو کسرہ آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو اسی کی حرکت ہو، کسی اور کی حرکت نہ ہو، یعنی عارضی طور پر نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ لازمہ کہتے ہیں. دیکھیے انہوں نے کیا کہا؟ ہر وہ واو جو یا اور کسرہ لازمہ کے درمیان میں ہو. تو یہ واو دیکھیے یا اور کسرہ لازمہ کے درمیان میں ہے، تو اب اس واو کو کیا کر دیں گے دوستو؟ گرا دیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یعدو بن جائے گا، یعدو. ٹھیک ہے، واو گر گیا تو کیا بن جائے گا؟ یعدو بن جائے گا. وہی یہ سمجھانا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے، ہاں
तो इन्होंने क्या कहा, कानून हर वाव की मियाने या व कसरे लाजिमा उफ्तत व हरकत या मुखालिफ वाव, कह रहे हर वाव जो कि या और कसरे लाजिमा के दरमियान में पड़े, वो हरकत या मुखालिफ वाव और या की हरकत वाव के मुखालिफ हो। भाई जाहिर सी बात है कि वाव से पहले पेश हो तो फिर वो हरकत वाव के मुवाफिक होगी, और अगर वाव से पहले ज़बर या कसरा हो तो जाहिर सी बात है कि वो हरकत वाव के मुखालिफ होगी। वही करें वो हरकत या मुखालिफ वाव बूद और या की हरकत वाव के मुखालिफ हो, करें आ वाव बयफ्तत तो वो वाव गिर जाता है, चून यईदु व मानिंदे आ, जैसे कि यईदु और उसकी तरह, यानी जो यईदु है और उसकी तरह जितने भी होंगे जो है वो भी गिर जाएंगे। चूँ वाव अज यईदु बयफ्तत अज तईदु आइदु नईदु, कह रहे हैं जब वाव यईदु से गिर गया, ठीक है, जब वाव यईदु से गिर गया तो तईदु आइदु नईदु से भी गिर जाएगा। अब सवाल ये है कि भाई यईदु से गिर गया वो तो समझ में आ रहा है क्योंकि वो वाव या और कसरे लाजमा के दरमियान में पड़ रहा था, तो वहाँ पर आपने वाव को गिरा दिया, ठीक है, लेकिन तईदु आइदु नईदु में क्यों गिरा रहे हो, है ना, ये तो जो है या के दरमियान में नहीं है, यानी वाव तो है कसरा के बीच में भी है लेकिन उस वाव से पहले जो है या नहीं है, तो यहाँ पर वाव को क्यों गिरा रहे हो, तो इसका जवाब दे रहे हैं ता हुक्म बाब मुख्तलिफ ना गर्दत, ताकि बाब का हुक्म मुख्तलिफ ना हो। अब चूँकि यईदु जो है फ़ेल मुज़ारे वादा यईदु से आ रहा है, बाब ज़रबा यज़रिबु से है वादा यईदु। अब अगर हम एक में दूसरी तालील करेंगे और दूसरी में दूसरी तालील करेंगे तो एक ही बाब में दो दो तीन तीन हुक्म हो जाएगा। इस वजह से इन्होंने कहा कि ताकि बाब का हुक्म मुख्तलिफ ना हो, सब में क्या है तालील जारी कर देंगे, ता हुक्म बाब मुख्तलिफ ना गर्दत, ताकि बाब का हुक्म मुख्तलिफ ना हो। व करें अगरचे वाव मियानी या व कसरा नीस्त, अगरचे वाव या और कसरा के दरमियान में नहीं है, करें वदर यूजिबु वाव नीज़ या अफ्ताद नीज़, हाँ करें वदर यूजिबु वाव निफ्ताद निफ्ताद ज़ेरा की हरकतें या मुवाफ़िक़ वाव अस्त, करें और यूजिबु में वाव नहीं गिरा है, निफ्ताद करें और यूजिबु में वाव नहीं गिरा है, ज़ेरा की हरकतें या मुवाफ़िक़ वाव अस्त, इसलिए कि या की जो हरकत है वो वाव के मुवाफ़िक है, और जब या की हरकत वाव के मुवाफ़िक है तो अब इसी सूरत में वहाँ से वाव को नहीं गिराएंगे। इसको भी समझ लेते हैं हम लिख कर। इन्होंने क्या कहा दोस्तों कि यूजिबु में ये है यूजिबु, इसके या पर पेश है, ये वाव साकिन है और जीम क्या है, जीम के नीचे कसरा है, ठीक है, और बा पर पेश है। कहा इसके अंदर उन्होंने कहा वाव नहीं गिरेगा, यूजिबु के अंदर वाव नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, इन्होंने कहा इसलिए कि जो या की हरकत है वो वाव के मुवाफ़िक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बाब फ़आल से वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा फ़ेल मुज़ारे है, और इससे पहले जो या है, ये या इससे पहले इस पर क्या है, पेश है, और वाव से पहले अगर पेश है तो वो हरकत वाव के मुवाफ़िक होती है, और जब वाव के मुवाफ़िक हरकत है या पर तो ऐसी सूरत में इसमें तालील नहीं होगी, इस वाव को नहीं गिराएंगे। इसी वजह से इन्होंने क्या कहा यहाँ पर वाव नहीं गिरेगा। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर वाव नहीं गिरेगा, कह रहे हैं कि वदर यूजिबु वाव नियाफ्ताद, कह रहे हैं कि यूजिबु में वाव नहीं गिरेगा, ज़ेरा की हरकतें या मुवाफ़िक़ वावत, इसलिए कि या की हरकत वाव के मुवाफ़िक है। वचूँ वाव अज़ मुस्तकबिल बयफ्तद, और जब कह रहे हैं वाव मुस्तकबिल से गिर जाएगा, रवा बाशत के अज़ मसदर ऊ नीज़ बयफ्तद, तो कह रहे हैं जब वाव मुस्तकबिल से गिर जाएगा तो ये भी जायज़ है कि उसके मसदर से भी क्या है, वाव गिर जाए। चूँ यईदु इदतन व यज़िनु ज़िनतन, ठीक है, असल में ये यईदु असल में यईदु था, इसकी तो तालील आपने पढ़ लिया, तो इदतन असल में ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वाव था, ये वेदुन था असल में। इसको भी लिखकर हम समझा दी, जब सब लिख दिया है तो इसको भी हम लिखकर समझा देंगे। हाँ, तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जब मुज़ारे के अंदर तालील जारी हुई है तईद वगैरह के, तो इसके मसदर के अंदर भी तालील जारी होगी। जैसे कि उन्होंने कहा इदतुन इदतुन, ठीक है, इदतुन, तो ये असल में क्या था, ये असल में इदतुन क्या था, वेदुन था, ये क्या था, वेदुन, ये वेदुन था। फिर से लिख देता हूँ, असल में ये वेदुन था। तो कह रहे हैं ऐसी सूरत में इस वाव की हरकत को इन्होंने नकल करके ऐन को दे दिया, ठीक है, और इस वाव को हज़फ कर दिया, वाव को क्या कर दिया,
حذف کر دیا. اب اس واو کے عوض میں لاسٹ میں تا دے دیے، یہ عیدتن ہو گیا، یہ عیدتن ہو گیا. اور اس واو کی حرکت کو کسر جب عین کو دے دیا تو یہ عیدتن بن گیا. ٹھیک ہے، واو کو حذف کر دیا. اس واو کے بدلے میں یہاں پر تا لے کر آئے ہیں. اسی طریقے سے زینتن، زینتن اصل میں کیا تھا؟ وزنن تھا، وزنن تھا. اگر آپ لوگ سمجھ لیں گے، پریشان نہ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سبق بہت اچھے سمجھ میں آ جائے گا. تو اس یہاں پر بھی کیا کیا ہے انہوں نے؟ اس واو کو، واو کی حرکت کو واو کی حرکت کو اس زا کو دے دیا، اور اس واو کو انہوں نے حذف کر دیا، اور اس واو کے بدلے انہوں نے لاسٹ میں تا دے دیا. یہ کیا ہو گیا؟ زینتن ہو گیا. کیا ہو گیا دوستوں؟ صاف صاف دیکھ لو، زینتن، یہ زینتن ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جس کے فعل مستقبل میں اور مضارع میں تعلیل جاری ہوگی تو اس کے مصدر میں بھی تعلیل جاری ہوگی. ٹھیک ہے دوستوں، تو ہاں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے کریں بچوں واو از مستقبل بیفتد، جب واو مستقبل سے گر جائے گا، یعنی مضارع سے گر جائے گا، ربا باشد کی از مصدر او نیز بیفتد، تو کہیں تو جائز ہے کہ اس کے مصدر سے بھی کیا ہے؟ واو گر جائے. چون یعید عیدتن، عیدتن و یزن زینتن، تو یہاں سے بھی یہ تعلیل جو ہے واو کو حذف کر دیا گیا ہے، یعنی گرا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے.